बैठे बैठे चेयर की पुश्त पर सर गिराकर आज एक बार फिर वो अपने बचपन में चला गया था। 10 साला सलीम नहीं जानता था कि अमीरी क्या होती है और गरीबी क्या। लेकिन शौकत के हर रोज के ताने, मार पीट, गाली गलोच से वो समझ गया पैसा होना ही सब कुछ है और पैसा ना होना शायद एक बहुत बड़ा जुर्म है जिसकी सजा इसकी माँ सुबह शाम काटती है। शौकत बाज़ार तो इसका बाप था, लेकिन न जाने इसने कभी सलीम को बाप का प्यार ना दिया और ना ही कभी उसे अपना बेटा समझा। यहाँ तक कि अपनी बीवी के साथ भी उसका सलूक पाँव की जूती के बराबर था। शौकत से उसे कोई ख़ास लगाव भी नहीं था। वो तो बस जब भी अपनी माँ के पास होता तो इसे लगता इस दुनिया में इससे ज़्यादा खुशनसीब कोई है ही नहीं। और फिर एक दिन शौकत को आफताब मलिक की कंपनी में पैसों की हेरा-फेरी पर पुलिस ले गई। इसकी माँ ने इसको साथ लेकर पुलिस स्टेशन के बहुत चक्कर लगाए, लेकिन 5 करोड़ के घपले की सज़ा तो इसे मिलनी ही थी। और फिर ये किसी आम इंसान ने ये केस नहीं किया, मशहूर बिज़नेसमैन आफताब मलिक ने ये केस किया था। वैसे तो शौकत को 4 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन न जाने कैसे वो 2 साल में ही रहा हो गया। घर आते ही इसने जब सलीम को नई फुटबॉल से खेलते देखा तो जट से उसे छीन कर अपने हाथों में घुमाते हुए देखने लगा। अरे वाह! नई फुटबॉल! मैं वहां जेल की रूखी सूखी खा रहा था और तुम लोग यहाँ अय्याशियों की जिंदगी जी रहे हो। और तो और ये चौंचले भी शुरू कर रखे हैं। क्यों बे हरामी? पैसे कहाँ से आए तेरी माँ के पास से? कहीं धंधा तो नहीं शुरू कर दिया तेरी माँ ने? 13 साला सलीम को अपनी माँ पर लगाए गए इस इल्जाम पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। हाथों की मुट्ठियां बनाकर इसने कहर बरसाती आंखों से शौकत को देखा। क्यों रे, ऐसे क्या देख रहा है? अपने बाप को आंखें दिखाएगा? गुस्से से चीखते हुए इसने एक जोरदार थप्पड़ सलीम को दे मारा और फिर पे दर पे कई थप्पड़ मार मार इसको जमीन पर धक्का दे दिया। शोर शराबे की आवाज सुनकर ऐसे ही इसकी मां बाहर आई। जहां शौकत को 2 साल बाद जेल से बाहर देखकर उसे खुशी हुई, वहीं सलीम की हालत देखकर इनका दिल दहल उठा। छोड़ दें मेरे बेटे को। क्यों मार रहे हैं आप इसे? क्या बिगाड़ा है इसने आपका जो आप घर आते ही इस पर गुस्सा होना शुरू हो गए? सलीम को इसकी गिरफ्त से छुड़वाकर अपने सीने में भेजते हुए आज वो पहली बार शौकत के सामने गुस्से से बोल उठी। शौकत ने आंखें उठाकर इसकी इस जुर्रत को देखा और एक झटके से सलीम को खींचकर उसका सर दीवार में मारते हुए और बिभरे अंदाज में इसकी जानिब बढ़ा। मगर इसकी नजरें सिर्फ सलीम के सर से निकलते खून पर थी। सलीम मेरा बेटा, रोते हुए जैसे ही वो उसे उठाने के लिए बढ़ी, इतने में शौकत ने एक तरफ पड़े मोटर के पाइप के टुकड़े को उठाकर पूरी ताकत से इसकी कमर में दे मारा। एक दिल खराश चीख के साथ वो फर्श पर औंधे मुंह गिरी और शौकत ने मुंह से गालियां और हमेशा की तरह बिला वजह के इल्जाम लगाते हुए उसे पाइप से मारना शुरू किया। लेकिन जब शौकत ने इसकी माँ के पेट में जोरदार लात मारी, सलीम के दिल ने चीख कर कहा, शायद आज वो अपनी माँ को खो देगा। नकाहत से उठने की कोशिश करते हुए वो एक बार फिर गिर गया। अपनी माँ की हालत को देखते हुए एक बार फिर हिम्मत करके वो उठा और शौकत की टांग से लिपट गया। नहीं, छोड़ दो मेरी माँ को, प्लीज छोड़ दो। रोते हुए इसने हाथ जोड़कर शौकत के आगे इल्तिजा की, तो समझा अपनी इस भिखारन माँ को। ना कोई ढंग का जहेज लेकर आई है, ना ही मुझे आज तक खुश रख पाई। उल्टा मुझसे जुबान दराजी कर रही है ये। समझा ले इसे, अगर दोबारा मेरे सामने जुबान खोली तो जान से मार दूंगा। तन फन करता वो कमरे में गया। 5 मिनट बाद अपना बैग लेकर बाहर आया। एक अचटती नजर दोनों माँ बेटे पर डालकर वो बाहर निकलता चला गया। माँ उठ जा, माँ उठो ना। रोते हुए सलीम ने अपनी माँ को दोनों हाथों से झंझोड़ा। हल्का सा होश आते ही इन्होंने सलीम की तरफ देखा। सलीम मेरा बच्चा, कितना खून निकल गया है ना? रोते हुए इन्होंने सलीम के सर पर हाथ फेरा। माँ मुझे कुछ नहीं हुआ, तू बस ऐसे ही जागती रह, मैं अभी जाकर किसी को बुला कर लाता हूँ, फिर हम अस्पताल चलेंगे। अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के
چہرے کا خون صاف کرتے ہوئے وہ مسلسل رو رہا تھا۔ نہیں سلیم، یہیں بیٹھ میرے پاس، آج مجھے میرے چاند بیٹے سے کچھ چاہیے۔ اپنا سر سلیم کی گود میں رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں سلیم کا چھوٹا سا ہاتھ دبایا۔ تیرے باپ نے آج تک جو کچھ میرے ساتھ کیا میں نے کبھی بھی اوف نہیں کی، جانتے ہو کیوں؟ اٹک اٹک کر بولتے ہوئے انہوں نے سلیم کے روتے جو چہرے کی طرف دیکھا۔ کیوں کہ میرے پاس میری دنیا، میری کل کائنات، میرا چھوٹا سا چاند بیٹا تھا۔ کبھی جب بھی وہ مجھے کچھ بولتے تھے میں سب کچھ بھول جاتی تھی۔ جیسے ہی تمہارا ہنستا مسکراتا چہرہ میرے سامنے آتا، میرے ہر زخم پر مرہم اپنے آپ لگ جاتا تھا۔ پر آج مجھ سے ایک وعدہ کرو، تم میرے چاند سے بیٹے ہو۔ جانتی ہوں تم اپنے باپ جیسے نہیں ہو، لیکن پھر بھی وعدہ کرو، کبھی اپنے باپ جیسے نہیں بنو گے، کبھی عورت ذات پر بلا وجہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، ہو سکے تو ہمیشہ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنا۔ وعدہ کرو نا سلیم؟ درد سے کراہتے ہوئے اس نے سلیم کے ہاتھ کو ہلایا۔ ہاں ہاں ماں، وعدہ کرتا ہوں کبھی میں ابو جیسا نہیں بنوں گا، میں صرف اپنی ماں کا بیٹا ہوں۔ روتے ہوئے سلیم نے اپنی ماں کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکایا۔ کچھ دیر رونے کے بعد جب اسے کوئی حرکت محسوس نہیں ہوئی تو اس نے زور زور سے انہیں ہلایا۔ ماں اٹھو، اٹھو ماں، چیخ چیخ وہ اپنی ماں کو اٹھانے لگا، لیکن اب وہاں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک ماں تھی، اسے بھی خدا نے آج اپنے پاس بلا لیا تھا۔ کچھ دن تو یوں ہی وہ آوارہ گردی کرتا رہا، رشتہ داروں سے تو شوکت نے پہلے ہی قطع تعلق کر لیا۔ اب تو سلیم کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ بھوک سے نڈال ہو کر اس نے ایک ہوٹل میں برتن صاف کرنا شروع کیے، لیکن وہاں کا مالک اس کے سارا دن کے کام کے بدلے 2 وقت کی روٹی ذلیل کر کے دیتا۔ ایک دن سلیم نے موقع دے کر سب کے سونے کے بعد گلے کا لاک توڑا اور پیسے لے کر اپنے ایک دوست کے ساتھ فرار ہو گیا۔ پھر اس کا اور اس کے دوستوں کا یہ معمول بن گیا تھا، ایک بار کہیں بڑا ہاتھ مارتے اور پھر سکون سے بیٹھ کر اپنا حصہ کھاتے۔ جب تک معاملہ ٹھنڈا ہوتا وہ پھر سے کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دے دیتے۔ کیوں ہی ایک دن اسے اس کے کچھ دوست اسے رانی بائی کے کوٹھے پر لے گئے۔ ہر طرف رنگ برنگے پردے لگے ہوئے، کہیں کچھ منچلے کسی لڑکی سے گفتگو میں مگن تھے، کہیں لڑکیوں کی الگ سے ٹولیاں کھڑی تھی۔ گلاب اور موتیے کے پھولوں کی خوشبو نے ہر طرف اچھا سما باندھا ہوا تھا۔ لائٹوں سے چکا چوند اس کوٹھے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا، لیکن سلیم کو اس ماحول سے عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ ان سب کو دیکھ کر بار بار اسے اپنی ماں یاد آتی، جس نے اس سے وعدہ لیا تھا ہمیشہ عورت ذات کی عزت کرنا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اسے اس کے دوست ایک بڑے حال نما کمرے میں لے گئے، جہاں کچھ لوگ بڑے بڑے تکیے لگا کر بیٹھے کسی لڑکی کے ناچ پر غلط غلط فکرے کستے ہوئے پیسے لٹا رہے تھے۔ سلیم نے ایک سرسری نظر اس لڑکی کو دیکھا، گوری رنگت میں لہنگا اور سلیو لیس چولی پہنے، لمبے لمبے بالوں کی چوٹی کیے، تیکھے اور خوبصورت نقوش کو میک اپ سے آراستہ کیے وہ کوئی 16-17 سال کی لڑکی تھی۔ لیکن کچھ یاد آنے پر پھر مڑ کر دوبارہ اس لڑکی کی طرف دیکھا، جس کے دونوں بازوؤں پر مار کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ بازوں سے اس کا جائزہ لیتی نظر پیروں پر جا ٹکی، مسلسل چلتے پیروں سے خون رس کر فرش پر دبے بنا رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا نہیں تھا اس کے چہرے پر؟ تکلیف، دکھ، بے بسی، کرب۔ آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھی، لیکن اپنے خوبصورت ہونٹوں کو آپس میں پیوست کیے وہ ناچ رہی تھی۔ ماتھے پر پڑے نیل کو میک اپ بھی چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی تکلیف دیکھ کر سلیم کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا چہرہ گھوم گیا۔ بس سلیم کی داڑھتی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ جہاں چنبیلی کے تھرکتے قدم رکے، وہیں رانی بائی ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ سینے سے عائشہ آفتہ ملک اور اپنی تصویر لگائے وہ ہلکی ہلکی انودگی میں تھی۔ جب ہی کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز پر ہلکے جھٹکے سے اس کی نیند کھل گئی۔ یہ کیسی آواز تھی؟ ایسا لگا مما کے کمرے میں کچھ ٹوٹا ہے، ایک بار جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ ویسے بھی صبح سے مما سے ملی بھی نہیں۔ پاؤں میں سلیپر پہنتے وہ دل میں سوچتے ہوئے مرینا ملک کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شور نہیں کرو مرینا، کیا چاہتی ہو؟ سارا محلہ جاگ جائے گا، تماشا بن جائے گا ہمارا۔
ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ گی نہیں؟ میں کیسے کوئی حل نکالوں گا؟ صبح سے خوار ہو کر لوگوں کی عجیب عجیب باتیں سن سن کر تمہارا کہا پورا کر کے آ رہا ہوں۔ اسلیم کے اکاؤنٹ میں 15 کروڑ ٹرانسفر کروا کر آ رہا ہوں۔ اب گھر آیا ہوں تو ایک نیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے، بیزاری سے کہتے ہوئے شوکت صوفے پر جا بیٹھا۔ 1 منٹ شوکت، مجھے بتاؤ تم نے پیسے کیسے ٹرانسفر کیے؟ مرینا ملک نے حیرت سے شوکت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یار یہی تو بتا رہا ہوں، تم کچھ سنو تو کوئی بات بنے۔ آفتاب ملک کے کسی بھی اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر نہیں ہو رہے تھے، اسی لیے میں نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے پیسے سلیم کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے ہیں۔ اور اب کیا بچا ہے تمہارے پاس شوکت؟ تنزیہ ہنستے ہوئے اس نے شوکت کی طرف دیکھا۔ تقریباً 50-60 لاکھ۔ اس کی ہنسی کا مطلب نہ سمجھتے ہوئے اس نے مرینا کو جواب دیا، مگر اس کے جواب کے ساتھ چٹاک کی آواز کمرے میں گونجی اور شوکت کا منہ دوسری طرف پھر گیا۔ اپنی حد میں رہو مرینا بیگم، شوکت نے داڑتے ہوئے مرینا کو خونخوار نظروں سے گورا۔ چپ، ایک دم چپ۔ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے تمہیں میں اس جیل سے نکلوا کر یہاں لائی تھی؟ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے ہم نے آفتاب ملک کو مارا تھا؟ غصے سے چیختے ہوئے مرینا نے شوکت کو دھکا دیا اور یہ انکشاف سن باہر کھڑی قرت کے پاؤں کے نیچے سے مانو کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ اتنے سال اس کی اس منحوس بیٹی کو ہم نے اس لیے پالا کہ ہمارے ہاتھ میں ایک پھوٹی کوڑی نہ لگے اور اینڈ ٹائم پر آ کر وہ کل کا لڑکا میرے سالوں کی محنت پر پانی پھیر جائے۔ کیا کہنا چاہتی ہو مرینا تم؟ شوکت کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو اس نے مرینا سے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ صبح وہ اسود ملک یہ پیپرز دے کر گیا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، اور جو بچا تھا وہ تم ماشاءاللہ سے اس سڑک چھاپ سلیم کو دے آئے ہو۔ ان میں اور نہ جانے کیا کیا بحث ہو رہی تھی، لیکن قرت کی دنیا تو اسی وقت تہہ و بالا ہو گئی تھی جب اس نے سنا کہ اس کے باپ کو اس کی ماں نے مارا ہے۔ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے وہ اپنے کمرے تک آئی، آفتاب ملک اور عائشہ کی تصویر کو اٹھا کر اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ پاپا آنکھوں سے آنسو نکل کر تصویر پر گرنے لگے۔ تصویر کو اپنے سینے میں پھینچ کر وہ بھاگتی ہوئی بیرونی گیٹ کی جانب بڑھی۔ تو دوستو کیسی لگی ایپیسوڈ؟ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ لاسٹ ایپیسوڈ چلنے والی ہیں، ایک دو انشاءاللہ ایپیسوڈ میں اس کو فل فائنل کر دوں گا۔ تو ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلد سے جلد اپلوڈ کروں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔